آپ دیکھ رہے ہیں سنن ترمذی، جامع ترمذی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور وہ صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ۔ اے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے؟ کیا میں تمہیں اس اندازے سے، اس طریقے سے نماز نہ سکھاؤں؟ فصلى، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے صرف آغاز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود، اور سنن نسائی میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ نماز کے آغاز میں، نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں سنن نسائی، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی بات وہی ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں وہ طریقہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے؟ قال فقام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فصلى، آپ نے نماز پڑھی، رفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لم یعد، آپ نے صرف آغاز میں ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے کے گئے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد بھی دیکھ لو، اس میں وہ انداز پیش کیا گیا ہے، وہی حدیث اس طرح پیش کی گئی کہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم عن قلیب عن عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمہ قال قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ سکھاؤں؟ تابعین کے گروہ میں خطبہ ہو رہا ہے، تابعین کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ سیکھ لو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فصلى، پھر آپ نے نماز پڑھ کر ان کو بتایا، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، انہوں نے آغاز میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حدیث نمبر 750 سنن ابی داؤد، فرمایا محمد بن صباح البزاز حدثنا شریک حدثنا یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن براء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آغاز میں ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک لے کے جاتے، جس وقت تکبیر تحریمہ کہتے تھے، قریب من اذنیہ ثم لا یعود، اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 752 حدثنا حسین بن عبد الرحمن حدثنا وکیع عن ابن ابی لیلہ عن اخیہ عن عیسیٰ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن براء بن عازب قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو افتتاح میں، آغاز میں، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے، کانوں تک لے کے جاتے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ثم لم یرفعہما، پھر دونوں ہاتھ کو سکون کے ساتھ باندھتے تھے، اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، حتی انصرفا، جہاں تک کہ نماز مکمل ہو جاتی تھی۔ علیہ السلام، یہ ہے وہ انداز، وہ طریقہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ صحیح حدیث حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب، کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رفع یدیہ فی تکبیراتی، تکبیر تحریمہ کے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تحاوی شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا گیا، مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود، شرح معانی الاثار میں یہ حدیث موجود کہ عمر فاروق کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ آغاز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں سنن کبریٰ، حدیث کی مستند کتابوں میں سے یہ کتاب بھی ہے۔ اب اس میں اور یہ سنن کبریٰ کی 11 جلد ہیں، ان میں سے یہ دوسری جلد ہے۔ باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کا باب، نماز میں بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھانے کا باب۔ اس میں حدیث بیان کر رہے ہیں، قال الشیخ رواه ابن جابر عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود۔ شیخ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے محمد سے روایت لی، انہوں نے جابر سے لی، انہوں نے حماد سے لی، انہوں نے ابو سلیمان سے لی، انہوں نے ابراہیم سے یہ بات سنی، انہوں نے علقمہ سے یہ سنی، اور علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال صلیت خلف النبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو میں نے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، پھر ان کا زمانہ بھی گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، میں نے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں، بیان کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں، بیان کرنے والے وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا علم کی گٹھڑی، علم کا خزانہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيهِمْ إِلَّا إِنَّ افتتاح الصَّلَاةِ، انہوں نے نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم اپنی طرف سے تشریح نہیں پیش کرتے، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ پیش کرتے۔ اسی طرح روایا ابو بکر النشری عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت قلیب فرماتے ہیں، انہوں نے یہ روایت لی حضرت اپنے والد گرامی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہو کان یرفع یدیہ فی تکبیرۃ الاولی فی الصلاۃ، کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت، تکبیر اولا کے وقت، آغاز میں جو تکبیر کی جاتی ہے اس کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔